It's Faizan Raza presents. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ چند ضروری مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے. پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک صورت آپ کو بتائی تھی کہ عمدن قصدن کوئی روزہ توڑے. عمدن قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور زیادہ وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں قصدن عمدن روزہ توڑنا. جیسے وہ جانتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے لیکن دوپہر میں لوگوں سے آنکھیں بچا کے دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تو یہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا. اس کو قصدن عمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں. اس طرح کرنے والا شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح عذر نہ ہو. اگر کوئی صحیح عذر ہوتا ہے، جیسے شدید بیمار ہو گیا ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، یا اس کو خود یقین ہے کہ نہیں توڑوں گا تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا، تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ہٹا کٹا شخص بس تھوڑا سا بھوک نہ برداشت کرنے کی بنا پہ ایسا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اس پر بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. دوسرا خطأً روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تو ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی منہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے پانی لے اور اچانک کسی کا دھکا لگ جائے اور وہ پانی اندر اتر جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ارادہ اندر لے جانے کا تو نہیں تھا لیکن روزہ یاد ہے تو ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے. اس کو خطأً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں. اس میں انسان گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن اسے اپنی غفلت پر توبہ ضرور کرنی ہوگی. روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا. خطأً روزہ ٹوٹنے کی جتنی صورتیں ہیں اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے تیسری صورت آپ کو بتائی تھی سہون. یہ ظاہری ایک صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو یعنی بھول کی بنا پر روزہ توڑ دینے پر بھی روزے کو جاری رکھنے کا حکم دیا. جیسے کسی نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے بھولے سے روزے میں کھا پی لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے. گویا کہ اگر بھولے سے کوئی فعل انسان سے روزہ توڑنے والا سرزد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب فرما کر اس شخص کو بری الذمہ قرار دیا اور روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا. لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر اگر روزہ توڑ دیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، جو توڑنا نہیں کہلائے گا. ظاہری صورت کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے ٹوٹ گیا لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے. چوتھا اکراہن ہوتا ہے. اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، لیکن شرعی لحاظ سے جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں قتل کی یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کی یا پھر ہماری عزت کے زوال کی صحیح دھمکی دے. صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا. جیسے کوئی پاگل ہے، سائیکو ہے، اور وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے میں روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اتنا خر دماغ، اتنا بے وقوف قسم کا ہے کہ یہ ایسا کر گزرے گا. اب اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں روزہ توڑنا. اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ توڑنے والا بالکل گناہگار نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی توبہ واجب ہے، اور اس پر بھی کبھی بھی کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سہون کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا بھولنے میں. باقی قصدن عمدن ہو اور خطأً ہو، اکراہن ہو، ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قصدن عمدن میں گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس پہ بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے. اور خطأً کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے لیکن گناہگار تو نہیں ہوتا، ہاں توبہ احتیاطاً واجب ہوتی ہے اور اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں. اکراہن کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے اور اس کی بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے.
اسباب کی طرف آتے ہیں۔ روزہ ٹوٹنے کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 اسباب اچھی طریقے سے سیکھ لیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل سینکڑوں مسائل آپ خود گھر بیٹھے بھی حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ منافذ بدن، منافذ کہتے ہیں منفذ کو، اور منفذ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوراخ، کہ جسم کے کسی سوراخ کے ذریعے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایسا کوئی جسم کا حصہ کہ باہر سے کوئی شے اندر داخل ہو سکے اسے منفذ کہا جائے گا، جیسے کہ ہماری ناک ہے، ہمارا منہ ہے، اور جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری آنکھ بھی ہے، کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ ہے، ایک پیسیج ہے۔ ناک کے اندر بھی آپ جیسے پانی ڈالیں تو دماغ میں چڑھ جاتا ہے یا پھر اندر پیٹ میں اتر سکتا ہے، اسی طرح منہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور معدے میں کسی شے کو اتاریں۔ انہیں منافذ بدن کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے تو روزہ توڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہاں ایک وضاحت ہے کہ آپ اگر سابقہ کتب حنفیہ اٹھا کے پڑھیں گے، اس میں مسئلہ یوں لکھا ہے کہ اگر کان میں دوا ڈالی یا پانی ڈالا یا تیل ڈالا روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں تھی، تو فقہائے اسلام نے اپنے ظن اور گمان سے کام لیتے ہوئے یعنی سوچا، غور و تفکر کیا کہ یہ کان اور حلق کے درمیان کوئی راستہ ہے براہ راست، تو ان کو ایسا گمان ہوا کہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالی تو ضرور حلق تک پہنچے گی، روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ کیا آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی پیسیج ہے، راستہ ہے، ان کو ایسا گمان ہوا کہ نہیں ہے، کیونکہ سائنسی تحقیق تو تھی نہیں۔ انہوں نے اسی پر بنیاد رکھی اس مسئلے کی کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آگے زمانہ گزرا اور جدید سائنس نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا، اعضاء کی تشریح کی گئی، ان کو کاٹا گیا، سب کچھ دیکھا گیا، واضح ہو گیا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے۔ لہذا چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اعضاء کی تشریح پر ہی موقوف تھی، اگر سابقہ زمانے کے فقہائے اسلام آج کے دور میں ہوتے اور اس جدید سائنسی تحقیق کو دیکھتے تو یقینی سی بات ہے کہ ان سے یہ بات بہت بعید تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم تو جی جو ہم بس سوچ رہے ہیں وہ کریں گے، حقیقت کو چھوڑ دو اور اپنے گمان پر کسی مسئلے کی بنیاد رکھتے، ایسا نہیں۔ اب جب حقیقت کھل کر عیاں ہو گئی کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، تو جب تک کان کا پردہ سلامت ہے، چاہے کتنی ہی تیل ڈالیں، کتنی ہی دوائی ڈالیں، کتنا ہی پانی کان کے اندر چلا جائے، روزہ نہیں جائے گا، اور آنکھ میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، حالانکہ آپ یہ دیکھیں جو کثرت سے سرما لگاتے ہیں، اگر وہ سرما لگانے کے تھوڑی دیر بعد تھوکیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں سرمے کے ذرات نظر آ جاتے ہیں، گویا کہ آنکھوں میں سرائیت کر کے وہ پہنچتا ہے، حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ اجازت دے دی ہے تو فقہاء نے اس کا استثناء کر دیا کہ سرما معاف ہے، باقی کوئی بھی دوا وغیرہ ڈالیں گے آنکھ کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں آنکھ میں پانی چلا گیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ پانی سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دوا کو بھی اگر آپ یوں ڈال کے چھوڑ دیں، آنکھ بند نہ کریں تھوڑی دیر تک، تو وہ بھی آنکھ کے اندر مکمل طور پہ اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ آنکھ کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں، اجنبی چیز آتی ہے، یہ فوراً پانی کا یعنی دماغ ایک حکم دیتا ہے، پانی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو باہر نکال دیتا ہے۔ لہذا جو پانی وضو کا لگے گا بھی وہ اندر تک نہیں اترتا، کیونکہ آنکھ اس کو باہر نکال دیتی ہے، یعنی آٹومیٹک ایک سسٹم ہے، لہذا اس سے کوئی روزہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی مزید کلام کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو روزہ رکھ کر اتنا سر میں درد ہو جائے جس سے اسے الٹیاں شروع ہو جائیں تو کیا اس کے لیے آگے کے روزوں کے لیے شرعی عذر بنے گا؟ چلیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی پریگننٹ عورت روزہ رکھے اور شاپنگ کرے جس سے اسے بے حد نقاہت ہو جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور اس طرح روزہ توڑنا اس کے آگے کے روزوں کے لیے شرعی عذر بنے گا؟ مطلب یہ کہ شاپنگ کرنا ایک اختیاری امر تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو اتنی نقاہت نہ ہوتی کہ روزہ توڑنا پڑے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے
کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے رقم نکالے جبکہ وہ اسے بقدر ضرورت نفقہ پہلے ہی دے دیتا ہو تب بھی یہ رقم نکالنا چوری نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ اس رقم کو اس کے بچوں پہ اور گھر پہ ہی خرچ کرتی ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے صبر دے دے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ دعا نہ مانگیں کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زبان اور ہاتھ کو روکنے کا نام ہے، تو صبر تو ہوگا ہی جب مصیبت آئے گی. تو آپ بجائے صبر کے اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگیں. تو کیا صبر کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جن کا نام محمد یا احمد ہو اللہ بروز قیامت انہیں بلا حساب کتاب داخل جنت فرمائے گا؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. السلام علیکم. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت فرمائیے. بھائی جان ایک سوال ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہوتا ہے نا، ہاں اس کا جرم ہے کیا؟ یہ جو پاکستان سے ہوتا ہے نا اچھا لائف انشورنس. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. اور بس یہی سوال ہے ہمارا. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید براہ راست سن رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی مسجد وغیرہ میں یا کسی نیک کام میں کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ حصہ ڈالیں تو اس کو تو یقیناً یہ ہے کہ ثواب ملے گا ہی، تو کیا جس بندے کے وسیلے سے یہ کام ہو رہا ہے کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس میں صرف ہمیں فرض ہی پڑھنے پڑیں گے یا ساتھ میں سنتیں بھی ادا کرنی پڑیں گی؟ ٹھیک. اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تیسرا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور صدقہ کس پر واجب ہے، یعنی کہ اس میں صدقہ کس کو دینا چاہیے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ آپ نے اتنا بڑا چیپٹر پوچھ لیا کہ میں اس پہ 2 گھنٹے بھی بولتا رہا ہوں نا تو کم رہے گا. بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا. یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر منافذ بدن کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو یعنی کان، آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اس میں تھوڑی سی ہم نے تفصیل عرض کی. اب لیکن اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی چیز کے سے بچنے میں حرج شدید ہو یعنی تقریباً ناممکن ہو اس سے بچنا، وہ اگر ناک یا منہ کے ذریعے اندر تک پہنچ جاتی ہے تو شریعت نے اس کو معاف کیا ہے. پہلے ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نعت رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ مطلب ایک لڑکی ہے جس کا نکاح ہوا تھا اور اس کے ہسبینڈ مطلب باہر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، منگنی میں نکاح ہوا اور ان کا نکاح 3 مہینے رہا اور مطلب انہوں نے ان کے ساتھ ہم رشتے کی اور وہ باہر ملک چلے گئے اور انہوں نے رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے، مطلب زبردستی کی اس اپنی فیمیل کے ساتھ. تو کیا اس لڑکی پہ پھر انہوں نے خلا لے لی عدالت کے ذریعے، تو کیا ان پہ پھر عدت لازم ہوتی ہے؟ جب شوہر نے طلاق دے دی تھی تو پھر خلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب انہوں نے فون پہ کی تھی اور ایگری نہیں تھے. اچھا طلاق دینے کے بعد پھر ایگری نہیں تھے، مطلب کہ میں نے نہیں دی. اچھا وہ منع کر ہو گئے تو پھر خلا پھر انہوں نے دے دی. مطلب ان سے نکاح ہوا لیکن انہوں نے. ٹھیک ہے. اب کیا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں عدت ہے کہ نہیں؟ عدت ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ سر ایک بار مطلب اگر کسی فیمیل کا حصہ ہو جاتا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے کسی اور سے، تو مطلب دوسری بار اگر اس کے ہسبینڈ پھر اس کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے خلا مطلب پھر خلا کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب اگر 2 بار ہو جاتا ہے، پہلے شوہر طلاق دے پھر رجوع کر لے پھر طلاق دے، جی تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب خلا لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں خلا نہیں لے سکتے، مطلب دوبارہ نکاح جائز ہے اسی شوہر سے؟ اسی شوہر سے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ
ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے بچنے میں حرج شدید نہ ہو، کیونکہ شریعت جہاں پر لوگوں کے لیے دیکھتی ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہت بڑی تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو شریعت اپنے حکم میں نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا اس سے نتیجہ خز ہوا کہ جیسے آپ مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہے ہیں، دھواں بہت زیادہ ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں بسیں چل رہی ہیں، رکشہ ٹیکسیاں، دھواں بہت زیادہ ہے، اب دھواں ناک کے ذریعے حالت روزہ میں اندر چلا گیا ہے، یا ڈسٹ بہت زیادہ ہے وہ اندر چلے گئے ذرات، یا کوئی آٹے کی چکی کے پاس کام کرتا ہے، ایک مزدور ہے اور وہاں آٹا اڑتا رہتا ہے اور سانس کے ذریعے وہ اندر جاتا رہتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو رعایت ملے گی اور ان چیزوں کے داخلے بدن ہونے کے باوجود روزہ نہیں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لہذا اصل علت یہاں پر ہوئی کہ جس چیز سے بچنا دشوار ہے، تقریباً ناممکن ہے، وہ معاف ہے۔ لہذا اب اس کو بنیاد بنا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا گاڑی کا دھواں اندر چلا جائے تو روزہ نہیں جاتا، تو چلو سگریٹ بھی پی لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ایک دھواں ہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ دیکھیں گاڑی کے دھوئیں سے بچنا بڑا مشکل ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے بچنا بہت آسان ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آفس میں کام کرتا ہے اور وہاں سارے کے سارے شیطان ہیں، اسے معذرت اس اعتبار سے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، سارے شرارتی قسم کے اور سگریٹیں پی رہے ہیں، خوب پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا ہے، اب بیچارہ وہ روزہ دار جاتا ہے اور سانس کے ذریعے سگریٹ کا دھواں اندر چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے معاف ہے، کیونکہ وہ کہاں بچ کر جائے، آفس سے باہر نکل نہیں سکتا، آفس کے اندر رہے گا، اس کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھ کے کیا سگریٹ پی سکتے ہیں؟ تو لازم سی بات ہے کہ یہ چونکہ اپنے قدرت و اختیار میں ہے اور اس سے بچنے میں شدید حرج کوئی ایسا نہیں ہے، تو لہذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی وعلیکم۔ مجھے سوال کرنا تھا، مجھے سوال کرنا ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہیں وہ واش روم میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ میں، تو اگر ان کو واش وغیرہ کرائیں تو اس سے ہمارا جو نا وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ وضو؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر نماز میں جس طرح ہم سے ایک چیز کو جو نا 2 مرتبہ ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم، تو اس سے بھی کیا سجدہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے؟ مطلب کوئی آیت دوبارہ ریپیٹ کر دی؟ جی، آیت بھی اور بسم اللہ پڑھنے میں بھی 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی جی، اور بس یہ 2 سوال ہیں، بس 2 سوال ہیں میرے۔ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں محمد حسنین نقشبندی بات کر رہا ہوں جی، سرائے عالمگیر، ضلع گجرات سے۔ ویری گڈ ویری گڈ، ارشاد فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ جی مفتی صاحب، میرے آپ سے 4 سوالات ہیں۔ ویری گڈ، پوچھئے جی۔ نمبر 1، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک پیر صاحب دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے گھر میں ایک بھتیجا یعنی اپنا بیٹا بنا کر چھوڑ جائیں، اور وہی بھتیجا اپنی چچی جان جو پیر صاحب دنیا سے چلے گئے ان کی یعنی بیوی کو ان کی زمین سے، ان کی جائیداد سے جو ہے وہ ان کے حق جو ہے وہ سلب کرے، تو کیا ان سے تعلقات جو بعد میں بھتیجے رہے ان کے تعلقات جو ہے ان سے رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کس کے لیے؟ چچی کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ یعنی بھتیجے کے لیے، یعنی جو پیر صاحب کے بھتیجے ہیں وہ اپنی چچی کے حق سلب کر رہے ہیں یعنی زمین میں، جائیداد میں، تو کیا ان کے بھتیجے سے اپنے تعلقات رکھنا، بیعت رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ چلو ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے اور مالک صاحب جو ہے وہ شراب بھی بیچتے ہیں، سب کچھ یعنی چیزیں بیچتے ہیں، لیکن ملازم جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مالک مجھے نکال دے یا کام سے روک لے، تو کیا اس ملازم کا اس مالک کے پاس کام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی وہ بھی مطلب ہے کہ یعنی شراب جو ہے وہ یعنی اس کا دینا یا اپنے جو گاہک ہیں ان کو پکڑانا، اس طرح کی چیز ہے وہ دینے دلانے میں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ کیونکہ معذور ہے، تو ہمارے جو کیونکہ افضل تو یہ ہے کہ جو مسجد قریب ہو اس میں جا کر نماز ادا کی جائے، نماز جمعہ ہو یا کوئی بھی، تو ہمارے جو قریب مسجد ہے وہ ہمارے دوسرے مسلک کی ہے کیونکہ وہ میلاد کے خلاف جو اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، اور آگے بولیں، میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح کی چیزیں جن سے بچنا انتہائی دشوار ہے ان کی بنا پر کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ الشریعت نے معاف کی ہیں۔ آخری اس میں مسئلہ عرض کر کے پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا
کہ یہ انجیکشن وغیرہ کا اور ڈرپ کا لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں لگوا سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس میں علماء کے آراء مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صرف آنکھ ناک منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہوگی تبھی روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں انہی چیزوں کے اوپر روزہ ٹوٹنے کو موقوف رکھا گیا، تو لہٰذا ہم بھی یہی کہیں گے. ان میں بھی شامل ہوں کہ میں انجیکشن ڈرپ سے روزہ مطلب ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن میں تھوڑی کنڈیشن لگاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیز غذا یا دوا منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اندر ٹپکائی جاتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ یا تو جسم کو تقویت دیتی ہے جیسے غذا دے رہی ہے، یا اصلاح بدن کا کام کرتی ہے جیسے دوا کر رہی ہے کہ جسم کی اصلاح کر دیتی ہے، اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں نتیجہ نکلا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ منہ سے یا ناک سے کوئی شے داخل بدن ہو، بلکہ اگر کوئی شے کسی بھی ذریعے سے جسم میں جائے اور تقویت بدن یا اصلاح بدن کا سبب بن کر روزے میں آسانیاں پیدا کر دے روزہ کرنے میں، تو پھر بس یہ سمجھ لے کہ یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے گا. تو پہلے والے جو ہیں جو صرف منافذ بدن سے روزہ ٹوٹنے پر کو ہی مطلب روزہ ٹوٹنے کو منافذ بدن پر ہی موقوف رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں جائے گا، ڈرپ سے نہیں جائے گا، چاہے نس میں لگائیں چاہے کیسے بھی لگائیں، چاہے طاقت کا ہو چاہے کیسا بھی ہو. لیکن جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈرپ لگوائیں گے انجیکشن لگوائیں گے یا تو اصلاح بدن کا کام ہوگا یا تقویت بدن کا کام ہوگا، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے. اب یہ دو آراء جمع ہو گئیں. میرا جو موقف ہے، میں جو فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ میں دونوں آراء کا مطلب احترام کرتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واقعی صاحب عذر ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر تم یہ انجیکشن مثلا نہیں لگاؤ گے تو روزہ پورا نہیں کر سکتے ہو، یہ ڈرپ نہیں چڑھواؤ گے تو روزہ نہیں ہو سکتا تمہارا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ان علماء کی رائے کو قبول کر لے کہ جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں جایا کرتا، اور وہ ڈرپ یا انجیکشن لگا کے اپنے روزے کو پورا کرے، انشاءاللہ اس کا روزہ پورا ہوگا. اور جو ایسا نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، وہ بلا عذر لگوائے نہیں، وہ ان علماء کی رائے کو فوقیت دے دے کہ جو اس کو منع کرتے ہیں، اور اس پہ اگر وہ مطلب کوئی مفتی صاحب چاہے تو روزہ ٹوٹنے کے بھی اس شخص کے حق میں حکم دے سکتے ہیں. تو لہٰذا جانبین کی رعایت ہو جائے بہت ہی اچھا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا عذر نہ انجیکشن لگوائیں نہ ڈرپ، اور اگر صحیح عذر ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر آپ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو بالکل آپ لگوا لیں، آپ کا روزہ انشاءاللہ نہیں جائے گا. جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس کو شدید سر درد ہو رہا ہے اور الٹی کسی کیفیت ہو رہی ہے، تو کیا یہ اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر روزے سے سر میں درد ہو، ہر روزے سے وومیٹنگ وغیرہ ہو. یہ کسی ایک آدھ روزے میں ہو سکتا ہے، اس کو کوئی یہ دائمی مرض نہیں ہوتا. اور جب تک کوئی دائمی مرض نہیں ہے، کسی مرض کے بارے میں آگے اس کے مسلسل چلتے رہنے کا صحیح یقین حاصل نہ ہو، تو وہ اگلے روزے چھوڑنے کے لیے عذر بھی نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا ان کو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر یہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں حالت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو اس کو توڑ لیں، لیکن اگلا روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہی رہے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ وومیٹنگ کسی کیفیت، متلی کسی سر کا درد، یہ ایک معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنا پر روزہ نہ توڑے. یہ میں نے کہا کہ حالت بہت زیادہ غیر ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن ان سے روزہ توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا انسان صبر کر لے تو انشاءاللہ آہستہ. اب دیکھیں ایک دفعہ سر میں درد ہوتا ہے، 5-10 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے. متلی کسی کیفیت ہوتی ہے، 10-12 منٹ بعد ختم ہو جاتی ہے. اصل میں ایک احساس و شعور ہوتا ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے تکلیف کا، جو تکلیف کو بڑھاتا رہتا ہے. انسان کو چاہیے جب اس قسم کی کوئی کیفیت ہو تو فوراً اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لے، تاکہ توجہ اس کی طرف سے ہٹے اور پریشر کم ہو جائے. ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی بہن تھی، حاملہ ہیں، اور وہ حالت روزہ میں ہی شاپنگ کرنے نکل گئیں، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو کیا یہ حالت کی خرابی اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یقینی سی بات نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے شدید ضعف و کمزوری پیدا ہو اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے. اس سے ہمارے وہ نوجوان بھی ذرا سبق حاصل کریں جو حالت روزہ میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ٹورنامنٹ دن میں رکھے ہوتے ہیں، بعض تو رات میں رکھ کے لوگوں کی نیندیں برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اور بڑا گناہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ نائٹ میچز رکھ لیتے ہیں، شور مچ رہا ہے گلی کے اندر، لوگوں نے سحری کے اندر اٹھنا ہے، کوئی بیچارہ کام کے لیے جائے گا اور وہ بلب لگا کے کھیل رہے، نائٹ میچ ہو رہے ہیں. وہ راتیں کہ جن میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اس میں ہم اپنی بربادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تھوڑی سی نفس کی خواہش کی خاطر ہم لوگوں کی بد دعائیں، ان کی گالیاں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان واقعی نصیحت قبول کرنے کا ایک مادہ اپنے اندر رکھتا ہو تو اس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس شیطانی کام کا حصہ نہ بنیں۔ کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن اس انداز سے رات میں کھیلنا اور لوگوں کی نیندیں برباد کرنا ضرور غلط ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون شاپنگ کرنے از خود نکل گئی ہیں تو یہ ان کا اپنا ایک فعل تھا، اور جب ان کو یقین تھا کہ ایک تو حالت حمل ہے، پھر حالت روزہ ہے، اس میں شاپنگ پہ نہیں جانا چاہیے تھا، تو یہ ان کے اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا یہ گھر پر رہیں گی تو انشاءاللہ کوئی ایسی طبیعت خراب نہیں ہوگی، روزہ پورا کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ بیوی اپنے شوہر کی جیب سے رقم نکال سکتی ہے جبکہ شوہر اس کو نان نفقہ پہلے سے ہی دے رہا ہو، کیونکہ اس عورت نے وہ پیسہ گھر پر اور بچوں پہ ہی خرچ کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، جب شوہر مکمل طور پہ نان نفقہ دے رہا ہو تو بیوی کے لیے مزید رقم نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ چوری ہے، اور خصوصاً شوہر کی اجازت کے بغیر نکالنا یہ ایک اور بڑا گناہ ہے۔ تو جس نے بھی ایسا مسئلہ بولا وہ چونکہ انہوں نے شریعت پر افتراء کیا۔ یاد رکھیں، مسئلہ بتانے کا مطلب ہے کہ آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا، حالانکہ کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا گیا، لہٰذا ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی وہ تو بیوی گھر پہ ہی خرچ کر رہی ہے، بچوں پہ ہی خرچ کر رہی ہے تو کیا حرج ہے، تو یہ بتائیے اگر کوئی شخص سیٹھوں کا مال چرا کے اور گن پوائنٹ پہ ان سے رقمیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کرے اور یہ کہے کہ چونکہ جی ان کے پیسے پر غریبوں کے حق تھا اور میں انہی کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو کیا یہ گن پوائنٹ پر اس کو سب کام کرنا یہ شرعاً جائز ہوگا؟ اس شخص سے سوال کر لیں، پھر وہ جو جواب دے وہ وہی جواب ہوگا، انشاءاللہ غلط نہیں دے گا۔ ایک بہن نے کہا یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما، بلکہ یوں کہنا چاہیے کیونکہ صبر مصیبت کے جواب میں ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا صبر کی دعا نہ کریں بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، عافیت کی دعا کرنے کی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال نہ کرو، اس سے عافیت کا سوال کرو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صبر کی طلب یا صبر کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ کوئی مصیبت کو دعوت دینا نہیں ہے، کیونکہ صبر کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ بھی، 2 قسمیں یہ بھی ہیں، گناہ سے پرہیز پر صبر اور نیکی کے ارتکاب پر صبر۔ اگر ہم لگاتار عبادات کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں، اس مصیبت پر ہم بالکل جمے ہوئے ہیں، شکوہ شکایت زبان سے نہیں آتا، یہ عبادات پہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص گناہ سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس بچنے میں جتنی اذیت اور تکلیف آتی ہے اس پر وہ اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے ہر چیز سے روکتا ہے، یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر صرف مصیبت کی آمد پر ہی کوئی نہیں ہوتا بلکہ اس طریقے سے ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے، لہٰذا تمنائے صبر کرنا، دعائے صبر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے ایسا کہا وہ مناسب نہیں کہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا یہ حدیث ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوگا؟ دیکھیں، بعض روایت ایسے ضرور ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت عذاب نہیں دے گا۔ یہ اگرچہ ضعیف روایات ہیں لیکن فضائل کے باب میں معتبر ہیں، لیکن ان کو کہنے کا مطلب یا بیان کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ محمد صاحب کسی کا نام ہو یا احمد صاحب ہو تو وہ کہیں کہ چلو جی اب تو جتنے مرضی گناہ کرو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ان سے ایک ڈھارس، ایک اطمینان اور ایک حوصلہ افزائی کا مادہ تو حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کا اطمینان پیدا کر لینا جو ہمیں نافرمانی پر ابھارے اور استقامت پذیر کروا دے، یہ یقیناً غلط ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا بیمہ پالیسی کا، دیکھیں جو پاکستان میں جو کچھ معاملات ہیں اس میں احتیاطی کریں تو بہتر ہے کہ اس میں ہمارے نزدیک جوئے اور سود کا عنصر ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مسجد وغیرہ میں کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ بھئی آپ حصہ ملائیں کسی بھی نیک کام میں، تو کیا کہنے والے کو بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ کسی کو نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کا حکم کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس کا کرنے والا، یعنی اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا، لہٰذا بالکل ترغیب دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ فجر قضا ہو جائے تو صرف فرض کی قضا ہے، سنت کی نہیں ہے۔ ہاں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آج کے دن کی فجر کی قضا زوال کے وقت سے پہلے پڑھنا چاہے تو سنت کی بھی قضا کر لے، اچھا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں ایک لڑکی کا نکاح ہوا
رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہو گیا، پھر 3 ماہ بعد شوہر نے اس کو رخصتی جو باقاعدہ ہوتی ہے اس سے قبل طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ تو پہلی بات تو طلاق ہو گئی، اور یاد رکھیں جیسے ہی طلاق دی جاتی ہے لڑکی کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عدت رہتی ہے 3 حیض تک۔ جب یہ 3 حیض مکمل ہوں گے فوراً مطلب یہ کہ عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں عدت اس لیے ہے کہ اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن میاں بیوی آپس میں تنہائی میں ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، اور جب اس طریقے سے ہو جائے تو اس کے بعد ایسی بچی جو ہے وہ مدخولہ کہلاتی ہے یا مدخول بیہا کہتے ہیں، تو مدخولہ عورت کے اوپر عدت باقاعدہ ہوتی ہے، لہذا عدت واجب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ شوہر نے انکار کر دیا طلاق دینے کے بعد، تو لڑکی والوں نے خلا لے لیا کورٹ سے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر شوہر اور بیوی میں طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، مطلب بیوی کہہ رہی ہے دی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی ہے، تو سب سے پہلے بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں گے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ پیش کریں۔ اگر وہ پیش کر دیتی ہے تو پھر عورت کا قول ہی معتبر ہوگا، شوہر کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر بیوی گواہ پیش کرنے سے میں ناکام رہتی ہے تو شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا کر کہیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے، باقاعدہ حلفیہ بیان دے دیتا ہے، تو یاد رکھیں وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کورٹ سے خلا لیا، یہ میں آپ کو پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ کورٹ کا یہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ کورٹ کا فسخ نکاح ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی جس طرح یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ شاید ناراضگی کے بنا پہ تم نے اس طرح کر دیا، اب ہم تو نہیں رہتے ساتھ میں، ہم کورٹ سے خلا لے لیتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا شوہر کی قید سے عورت کا باہر نکلنا، ورنہ تو پھر ہر ایک ایسے جا کے کورٹ سے خلا لے اور شوہر کی کوئی جو شریعت نے شوہر کو طلاق کا حق دیا تھا اس کی حکمت بالکل باطل ہو جائے گی، پھر تو شوہر کا کردار ہی نہ رہا، پھر تو جج صاحب طلاق دلوا دیں ٹھیک ہے ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر کوئی کورٹ سے معمولی وجوہات کی بنا پر اس طرح فسخ نکاح کا آرڈر لے بھی لیتے ہیں، بیوی شوہر کے نکاح میں باقاعدہ باقی رہتی ہے، وہ اس سے خارج نہیں ہوگی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اگر بالفعل شوہر نے طلاق دی اور لڑکی نے پھر خلا لے لی کورٹ سے، اب یہ دوبارہ اس شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کیا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ تو بالکل کر سکتی ہیں، بالکل۔ کورٹ کا خلا تو میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کا نافذ نہیں ہوتا ہے، تو یہ بالکل شوہر سے سابقہ شوہر نے اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں نکاح کر سکتی ہیں۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 1 یا 2 کے اندر ہو اور ابھی عدت ختم ہو چکی ہو تو نکاح کریں گے۔ اگر عدت چل رہی تھی، مثلا شوہر نے طلاق دی ہے لفظ طلاق سے، جا میں نے تجھے طلاق دے دی، اور ابھی عدت سٹارٹ ہے، چل رہی ہے، اس دوران اگر میاں بیوی دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب لفظ طلاق سے طلاق دی جاتی ہے تو جب تک عورت کی عدت چل رہی ہو وہ شوہر کے نکاح سے مکمل طور پہ باہر نہیں ہوتی۔ لہذا اگر شوہر یہ الفاظ 2 آدمیوں کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ سابقہ نکاح کے اندر ہی واپس آ جائیں گے اور ساتھ رہنا بالکل صحیح ہوگا۔ طلاق ختم نہیں ہوگی، طلاق جو دی تھی وہ ہو گئی، لیکن اب ساتھ رہنا ان کا صحیح ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر بچے کو جیسے پوٹی ووٹی کر لیتے ہیں بچے، دھلوایا واش روم میں لے جا کر، تو کیا اس سے ماں کا وضو خراب ہو جائے گا؟ دیکھیں وضو ٹوٹتا ہے، اندر سے کوئی نجاست باہر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ انسان کے اندر سے کوئی نجاست باہر نکلتی ہے، نجاست، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نجاست نہ نکلے، جیسے تھوک یہ نجس نہیں ہے، ماں اگر دودھ پلا رہی ہے یہ بھی کوئی نجس چیز نہیں نکلی ہے، اس سے وضو نہیں جائے گا۔ باقی جو بھی نجاستیں ان سے نکلنے سے وضو چلا جائے گا۔ جب یہ بنیادی اصول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوئی چیز اندر چلی گئی، اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی چیز ظاہری طور پہ گندگی بدن پر لگ گئی، اس سے بھی وضو نہیں جائے گا۔ لہٰذا اگر بچے کو دھلوایا بھی، ہاتھ اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں تو وہ دھو لیے صابن وغیرہ سے، ٹھیک ہے، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتی ہیں اگر ایک آیت کو 2 دفعہ پڑھ دیا، دہرا دیا نماز میں، یا غلطی سے 1 دفعہ بسم اللہ پڑھی، وہ غلط محسوس ہوئی دوبارہ پڑھ ڈالی، تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ تو اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی اور پھر اس کو اصلاح کے لیے یا ویسے بھی دوبارہ دہرا دیا، اس سے سجدہ سہو کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک بھتیجے کو اپنا بیٹا بنا کے گھر میں رکھا، پیر صاحب کا انتقال ہوا تو بھتیجا اپنے چچی کو زمین نہیں دے رہا بلکہ سلب کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تربیت پہ غور و تفکر نہ کیا جائے اور صرف قریبی تعلق کی بنا پر کسی کو عزت دے دی جاتی ہے تو اسی طرح دماغ خراب ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن کو وراثت کے اندر کوئی چیز مل رہی ہو تو پھر وہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ اکثر اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اصل بس وہ چونکہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں متبعین، عزت مل جاتی ہے
اور ٹھیک ٹھاک افرادی قوت اور مالی فراوانی حاصل ہو جاتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے، تو پھر دماغ بھی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایسے شخص کے لیے تو بہت بڑا گناہ کبیرہ، ہر ایک کے لیے گناہ کبیرہ ہے، ان شخص کے لیے زیادہ ہے کہ یہ جو مطلب ایک آستانے سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کوئی دینی علامت ہے، وہ رول ماڈل ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح اعلانیہ طور پہ اپنی چچی کے زمین کو سلب کرنا، ان کا حق سلب کرنا، یہ مزید گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ سن رہے ہیں یا کوئی ان تک بات پہنچا دے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراً چچی کا حق ادا کریں۔ اور ایسا شخص قابل اتباع نہیں ہے، ایسے شخص سے تعلق بالکل توڑ دینا چاہیے کہ جو اس طرح اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو، تاکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ کوئی ماں بہن کی گالیاں بھی بک رہا ہے نا، تو ہم اس کی بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں جی بس جی ٹھیک ہے، وہ یہ جانے اللہ جانے جی، اور ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی پھر حوصلہ افزائی ہونی ہے، اس لیے کوئی اعلانیہ طور پہ غلط کام کر رہا ہو تو اس سے بالکل تعلق ختم کرنا چاہیے، تاکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو۔ اگر مالک شراب بیچتا ہے تو نوکر پہ فرض ہے کہ وہ اس دکان سے فوراً باہر نکلے اور نوکری کو ترک کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے افراد پہ لعنت فرمائی ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ شراب اٹھا کر دینے والا، شراب لانے والا، اٹھا کر دینے والا، پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، بنانے والا، نچوڑنے والا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پہ اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ لہذا اس شخص کے لیے عذر نہیں بن سکتا کہ جی اور نوکری نہیں ہے تو میں کیا کروں، مالک کو منع کرتا ہوں تو بھی پرابلم ہے، نوکری چھوٹ جائے گی، تو بھائی ایسے نوکری کرنا ہی حرام ہے، اور آپ کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو شراب کے بزنس سے کچھ نفع ہو رہا ہے، بہت ہی مشکل ہے، موت ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے اور اس کا طبیعت سیر کر سکتی ہے، ورنہ آتے ہوئے نفع کو جو حرام ذریعے سے بھی چاہے آ رہا ہو، لوگ عموماً چھوڑتے نہیں ہیں، بولتے ہیں جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ دنیا کے عیش ایسے ان کو اپنے مطلب دام میں لے لیتے ہیں، ایسے جال میں جکڑ لیتے ہیں کہ انسان حرام کھاتا رہتا ہے، اپنے اولاد کو کھلاتا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلاتا ہے، ان کے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھرتا ہے اور اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے۔ چند دنوں کی زندگی آرام سے گزارنے کے بعد پھر جب مرے گا تو اسے پتہ چلے گا موت کے وقت ہی شدید موت، پھر عذاب قبر، پھر میدان محشر کی ذلت رسوائی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا خدا نخواستہ تو جہنم میں داخلہ۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میرا ای میل ایڈریس ہو سکتا ہے چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، تو آپ معلوم ہے مفتی اکمل QTV2@gmail.com میرا ای میل ایڈریس ہے۔ جن بھائی بہنوں کی کال یہاں پہ نہیں مل پاتی ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا مسئلہ ایسا ہو کہ کہیں سالو نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں کر کے ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ رمضان بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔